السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج حکومت نے اپنا آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے وہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے بنی ہوئی تھی اس میں آج شیئر کر دیا، اور اس میں 53 امینڈمنٹس پروپوز کی گئی ہیں آئین میں، اور جس میں مین فوکس جو ہے وہ آئینی عدالت ہے، وفاقی آئینی عدالت، جس کے لیے ججز اور اس کے چیف جسٹس کا جو اپوائنٹمنٹ کا اس کا طریقہ کار بھی وضع کیا گیا ہے، اور بڑی ڈیٹیلز میں ساری چیزیں دی گئی ہیں کہ ان کے اوپر، اور پھر اس آئینی عدالت میں جو پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوں گی جو کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے پروپوز کی ہیں اپنی امینڈمنٹس میں، وہ ان کی جو اپیل ہوگی وہ بھی اسی جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں سنی جا سکے گی۔ اور یہ اب ایک بڑی دلچسپ صورتحال اختیار ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ JUI فے جس کے اوپر سب کی نظریں ہیں، کیونکہ ایک نمبر گیم بھی، ایک میجک نمبر بھی چاہیے آئینی ترامیم کے لیے، اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بہت فوکس ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، کافی روز قبل انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری نمبرز گیم تقریباً پوری ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے باوجود آج باقاعدہ طور پر شیئر کیے گئے، اور سارے جتنے مسودے تھے آئینی ترامیم کی، پاکستان تحریک انصاف نے واک آؤٹ کیا، احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مسودہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو اپنا مسودہ تیار کریں گے وہ ہم JUIF کی جانب سے PTI کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، لیکن ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ ٹیکنیکلی 3 مسودے جو ہیں اس وقت موجود ہیں۔ جو JUI فے کا ہے اس میں انہوں نے 24 ترامیم پیش کی ہیں۔ انہوں نے آئینی عدالت جو ہے اس میں شامل نہیں ہے، لیکن ایک ایپلیٹ کانسٹیٹیوشنل ایپلیٹ بینچ تشکیل کرنے کی اس میں انہوں نے پروویژن رکھی ہے امینڈمنٹ میں، جو کہ سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف بضد ہے ابھی تک کہ 15 اکتوبر کو انہوں نے ڈی چوک اسلام آباد پر جلسہ کرنا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 9 سال سے زائد عرصے کے بعد اسلام آباد میں یا پاکستان میں ایک اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کا جو 23واں اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس میں بہت سارے ممالک کے صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے، اور لیکن اس پہ ہم نے سنا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں KP کے، انہوں نے شاید مخالفت کی ہے کہ جی 15 کو نہیں کر سکتے۔ ریزن انہوں نے شاید دی ہے کہ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا۔ ہمارے ساتھ ہوں گے بیرسٹر دانیال چودھری، پارلیمنٹری سیکرٹری فار انفارمیشن PMLN، اور ہمیں جوائن کریں گے شوکت یوسف زئی صاحب بھی، سینئر لیڈر پاکستان تحریک انصاف۔ قاہرہ صاحب، یہ ساری صورتحال ہے، ایک نمبر ڈیٹ بلاول صاحب نے دی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 25 اکتوبر سے یہ پہلے کرنی ہے ترامیم۔ ایک تو یہ اس کی وضاحت کریں کہ کیا اتنی حجت کیا ہے، اتنی جلدی کیا ہے، اور مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ انہی باتوں سے شک یہ پڑتا ہے کہ شاید پرسن اسپیسیفک ہیں یہ ساری آئینی ترامیم۔ کیا کہتے ہیں قاہرہ صاحب؟ وہ کہتے ہیں نا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب جانے نہ جانے ضمیر حیدر ہی نہ جانے، باقی تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ 25 کی کیا اہمیت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پرسن سپیسیفک قانون سازی ہو رہی ہے تو پرسن سپیسیفک مخالفت بھی ہو رہی ہے، یعنی دونوں طرف بات ہے نا۔ اگر ہم اس کو اس رنگ میں دیکھنا ہے تو ایک پرسن کی حمایت کا الزام ہے تو دوسری طرف سے اس پرسن کی مخالفت کا الزام ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آج نہیں، یہ چیف جسٹس صاحب چلے جائیں پھر امینڈمنٹس کر دیجیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی پرسن اسپیسیفک ہی ہو گیا۔ اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ الزام کے اس دور میں اس قدر الزام تراشی ہے کہ حقائق تو کہیں ویسے ہی گم ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ
یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے، یہ اس وقت کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں یہ بات درست ہے کہ آئین اور قانون کیسے بنائے جاتے ہیں، آئین اور قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ آئین اور قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو بھی مشکل ریاست کو پیش آ سکتی ہے یا کوئی صورتحال پیش آتی ہے، اس سے ہینڈل کرنے کے لیے آپ کس قانون اور ضابطے کے تحت چلیں گے، وہ آپ ان اینٹیسپیشن مستقبل کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پہ بھی اور دیگر قوموں کے تجربے کی بنیاد پہ بھی۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مسئلہ درپیش ہو گیا آج اس وقت لمحہ موجود میں، اور حکومت وقت یا کوئی اپوزیشن یا کوئی انڈیویجول ممبر وہ سوچتا ہے کہ اس معاملے کا حل کرنے کے لیے یہ قانون سازی ہونی چاہیے، تو قانون وقتی مصلحتوں کے تحت بھی بنتے ہیں، آئین میں امینڈمنٹس بھی ہوتی ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ تصور کہ جی پہلے کیوں یہ ہوا، آئینی عدالت کا ایک بڑا قضیہ ہے جس میں بڑا شور ہے، بڑا پیپلز پارٹی تو آئینی عدالت کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سے کھڑی ہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی زندگی سے۔ ہم نے 18ویں ترمیم کے وقت بھی یہ کوشش کی تھی کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیونکہ لکھا ہوا ہے، واضح ہے، اور ہمارا عدالتی ری اسٹرکچرنگ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت اس پہ اتفاق نہ ہوا کیونکہ ہم نے 18ویں ترمیم اتفاق رائے سے پاس کی تھی، لہذا اس وقت اس کو ریفر کیا۔ لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت اور ہمارے سارے ساتھیوں نے مختلف اوقات میں، ہم ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم کہتے رہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملا ہم یہ جو ہمارا پینڈنگ ایجنڈا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا، یہ ہم پورا کریں گے۔ اب کیونکہ آئینی امینڈمنٹس کا ایک پھر وقت آیا اور اس میں ہم نے پھر کوشش کی کہ بھائی یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا ہے ہمارا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب یہ آج ایک خاص فضا بنی ہے نا، آج ایک ریئیکٹیو موڈ ہے مخالفت میں، لیکن جب یہ کانسیپٹ کیا گیا تھا بی بی شہید کی طرف سے تو اس وقت بار اور ساری سیاسی جماعتیں اس بات کے حق میں تھیں کہ ایک آئینی عدالت بننی چاہیے تاکہ ملک کے جو آئینی معاملات وہ آئین کے ایکسپرٹ دیکھیں، وہ کاروبار کے، وہ اکانومی کے ایکسپرٹ جج صاحبان کے، سول لا کے ایکسپرٹ جج صاحبان کے، کرمنل لا کے جج صاحبان جو ہے ان کے پاس جاتا ہے۔ وہ بھی بڑے لائق لوگ ہوتے ہیں، اکثریت ان میں سے، کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ان میں سے لائق لوگوں کی ہوتی ہے، اور میرے جیسے اس لیے آ جاتے ہیں کہ اوپر والی عدالتوں میں، بڑی عدالتوں میں ججز کی ایلیویشن کا طریقہ کار کچھ ایسا ہی ہے، لیکن اس میں عدالت کے اندر اسپیشلسٹ بیٹھے ہوں، ایک تو جو سپریم کورٹ ہو وہ روٹین کے سول کرمنل اور ہمارے جو کمرشل کیسز ہیں ان کو دیکھتی رہے، ان کے ریویوز ہوتی رہے جو بہت بڑی تعداد میں پینڈنگ ہو جاتے ہیں، اور یہ معاملات جب بھی آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل میٹرز یہ پھر ارجنسی کا تقاضا کرتے ہیں تو ان کو فوری طور پہ ہیئرنگ ہوتی ہے، بہت سارا وقت اس پہ صرف ہوتا ہے عدالتوں کا۔ تو پیپلز پارٹی کا تو یہ بڑا پہلے سے موقف تھا، ہم اسی موقف کے ساتھ کھڑے۔ صحیح۔ قاہرہ صاحب، ایک جو تنقید ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ اپوائنٹمنٹ آف دا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، جس پہ گورنمنٹ نے پروپوز کیا کہ جی ایک پینل آف ججز کے نام آنے چاہیے، پارلیمانی ایک کمیٹی ہو جس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہو اپوزیشن اور گورنمنٹ کی، اس میں ریٹائرڈ جج بھی ہو، اٹارنی جنرل بھی ہو، بار کا ممبر بھی ہو، اور وہ پروپوز کرے۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 5 نہیں 3 ہونے چاہیے۔ تو آج جو ہم حکومتی مسودہ دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 ججز کے نام جائیں گے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ معاملہ اس لیے کنٹروورشل بن گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے شاید پرسن سپیسیفک ہو جاتا ہے کہ جناب مرضی کی حکومت اور وہ اپوزیشن جو بھی ہے اس وقت ظاہری بات ہے پڑ رہا تو اٹارنی جنرل بھی جس طرف ہوگا تو وہ وزن تو پڑ جاتا ہے۔ تو یہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک گفتگو کی ہے، میں چاہوں گا یہ بھی ذرا مختصر سے ذرا سن لیں کیونکہ بلاول صاحب نے بڑا زور لگایا ہے JUIF پہ کہ وہ ان کا مسودہ دیکھیں، ان کے ساتھ مشاورت کریں اور کہیں پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، یہ ذرا سن لیں قاہرہ صاحب۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ 100-150 کیسز کے لیے بھلے وہ اگر آپ کہیں کہ جی 20% ٹائم کھا جاتی ہے، اس کے لیے اتنا بڑا سیٹ اپ بنانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔
آپ بینچز بنا لیجئے، بھلے آپ یہاں سپریم کورٹ میں بنانا چاہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا چاہتے ہیں، جو پہلے جو ہے پرائرٹی کی بنیاد پہ کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہے ان کو وہ ڈیسائیڈ کر لیں، اور اگر آپ اس کو صوبوں تک لے جانا چاہتے ہیں تو بھی ہم کو اس کا اعتراض نہیں ہے، مگر ہمارا اور ان کا بنیادی فرق کورٹس کے حوالے سے، ہم بینچز پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ کورٹ پہ۔ جی یہ انہوں نے بات کی کہ جی بینچ جو ہے وہ مقدمات کے کتنے ایک مقدمات ہیں تو وہ اس کے لیے اپیلیٹ بینچ بنا لیا جائے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی اس کا جواب دیا ہے، وہ ذرا سن لیں سر۔ ابھی جلدی ہے بھائی، 1.5 مہینے سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ JUI کہہ رہی ہے کہ 200 کیسز ہیں جو آئینی کانسٹیٹیوشنل ہیں، اور اس پہ آپ کا لیٹ ہو گیا ہے کہ اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بینچ بنا دیں موجودہ سپریم کورٹ۔ 200 کانسٹیٹیوشنل کیس تو ایک نمبر ہے جو اوریجنل جورسڈکشن میں ہے، بہت سارے مقدمات جو جڑے ہوئے ہیں جو اوریجنل جورسڈکشن چاروں ہائی کورٹس 5 استعمال کرتی ہیں، وہ اپیلوں کا سٹاک ایک الگ ہے، وہ بھی سینکڑوں میں ہے۔ آپ بالکل دیانتداری سے یہ بتا دیجئے کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ سپریم کورٹ کو دیکھ پیناما پیپر سے لے کے آج تک دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ بشیر بھٹو اور گامے کو زیادہ ٹائم ملا ہے سپریم کورٹ میں یا سیاسی جو تماشے لگتے ہیں ان کو زیادہ ملا؟ قمرزمان قائرہ صاحب بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ بشیر گامے بوٹے کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے، یہاں یہ جو سیاسی ایک ڈرامہ بازی ہے اس کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے سپریم کورٹ کا، تو اس کا بھی ذرا جواب دیتے جائیے گا۔ اور جو میں نے سارٹ سنوانے سے پہلے کہا تھا کہ اس وجہ سے شاید کہا جاتا ہے کہ پرسن اسپیسیفک ہے، اور آپ تو MQM پاکستان نے بھی کہا کہ جی یہ آئینی ترمیم کسی اصول پر نہیں، سیاسی مفادات پر ہو رہی ہے۔ ان کی آج ویسے ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم سے۔ جی قائرہ صاحب۔ دیکھیے جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے یہ سیاسی مفادات پہ ہے، لمحہ موجود میں چیلنج آیا ہے، اس کو دیکھ کے آئندہ کے لیے رستہ ہموار کرنے کے لیے یا قانون سازی کرنے کے لیے ہے، تو بالکل میری نظر میں اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ جو اعلیٰ اخلاقی اصولوں پہ اور بڑے باتیں ہوتی ہیں نا، یہ گفتگو ہے۔ عملاً قانون سازی کے 2 پہلو ہوتے ہیں کہ اینٹیسپیشن، اور ایک یہ والا کہ ہمیں آج کیا مسئلہ درپیش آیا ہے تو اس کو آپ ہینڈل کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے، آپ نے 2-3 باتیں کی، آپ کا لمبا سارا سوال ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ تو قائرہ صاحب آئینی بینچ بنا دیا جائے، جی ان کا خیال ہے کہ آئینی بینچ بنا دیا جائے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کا ایک بینچ بینچ ہوا کرتا تھا جو دیکھا کرتا تھا اسلامی نظریاتی جو ایشو ہے اسلامی شریعت کے، جی شریعت اپیلیٹ بینچ ہوا کرتا تھا۔ پھر شریعت اپیلیٹ بینچ کو ختم کر کے ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ یہ بینچ کے طور پہ کام نہیں، وہ ایک سیپریٹ عدالت کا کام ہے، اس کی اپنی جورسڈکشن ہو، اور وہاں پہ اس عدالت کا قیام کیا گیا۔ اسی طرح کی صورتحال یہاں پہ ہے، کیوں ایسا نہ ہو؟ جبکہ آج بھی بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا جس میں باقاعدہ انہوں نے ہسٹری دیا کہ قائد اعظم کا بھی یہ خیال تھا، دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ 3 ججز 5 ججز کا ایک لسٹ آنی چاہیے۔ یہ جو جج صاحبان نے اپنے ہی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ ججز کی بھرتی جو ہوگی ہائی کورٹوں میں جو ایلیویشن ہوگی یا ہائی کورٹوں سے سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہوگی، وہاں قانون اور ہے، ہائی کورٹوں میں قانون اور ہے، سپریم کورٹ نے اپنے لیے اور قانون بنا لیا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا پاسدہ تو نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ نے خود ازیوم کر لیا ہے۔ صحیح۔ اور پھر سینیئرٹی کا قانون انہوں نے خود لاگو کر لیا۔ ہم سے زیادہ بڑی، ہم سے زیادہ اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی یہ ترقی پذیر دنیا میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور بہت سارے ملکوں میں ہے۔ کیا وہاں آرڈر آف سینیئرٹی چلتا ہے یا وہاں پہ حکومت وقت فیصلہ کرتی ہے کہ 3 ججز میں سے کون سوٹیبل ہے؟ صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک۔ دانیال چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ وکیل بھی ہیں اور ماشاءاللہ پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات بھی ہیں۔ ابھی تک کی جو پیش رفت ہے
ایک تو نمبرز گیم کے حوالے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یقیناً بلاول صاحب کہتے ہیں کہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی مطلب ہمیں صرف ضرورت نہیں ہے, نمبرز گیم ویسے بھی پورے ہیں. اس وقت لگ کیا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی کمیٹی میں بیٹھ رہے ہیں, میٹنگز میں بیٹھ رہے ہیں, تو اس وقت صورتحال ہے کیا نمبرز گیم کے حوالے سے؟ اور یہ جو ڈرافٹ آج شیئر کیا گیا ہے یہ پروپوزڈ ڈرافٹ ہے یا یہ فائنل ڈرافٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بھائی فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں پہلے تو میں آپ نے نمبرز کی بات کی تو میں نمبرز کی چیز کو صرف اس طرح جواب دینا چاہوں گا کہ آج پاکستان میں دو سوچوں کے اوپر اب ووٹ ہونی ہے. ایک سوچ ہے جلاؤ گراؤ, ایک سوچ ہے تفریق, ایک سوچ ہے کہ آپ کے ملک میں چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہو تو ملک میں دھرنا دے کے ملک کو بند کر دو, سول نافرمانی کی بات کرو. ایک سوچ ہے کہ پاکستان میں آئی ایم ایف آئے تو اس کے خلاف احتجاج کر کے, اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان کے سامنے, ان کے ہاؤس کے سامنے احتجاج کراؤ آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے سامنے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی مذاکرات نہ کریں. اور دوسری سوچ ہے پروگریسو پاکستان کی, پاکستان کو آگے لے کے جانے کی, جلاؤ گراؤ تفریق اور نفرت کی سیاست کو پیچھے چھوڑ کے جانے کی. تو جتنے بھی ہمارے آنریبل پارلیمنٹیرینز ہیں اور جماعتیں ہیں, انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ 9 مئی پاکستان کو توڑنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ پروگریسو پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ پارلیمان کی بالادستی, پاکستان کو آگے لے کے جانی, رول آف لا, سپریمیسی اور چیزوں کو بہتر کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ تو ان کے ضمیر کا فیصلہ ہے that they will do themselves. اور وہ ہمیں بڑی امید ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو یا کوئی اور لیڈر ہو, وہ انشاءاللہ ہماری ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کے گریونسز ہم ایڈریس کریں گے. اور وہ بڑے کیٹیگورکلی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جلاؤ گراؤ تفریق نفرت آگ لگانے والوں کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ہمیں ایسا موقع نہ دیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. تو انشاءاللہ ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. جو ایک پہلا ٹیکسچر ہے اس میں تمام پارٹیز اپنا رول پلے کر رہی ہیں. ایک اسکرپٹ سامنے آ رہا ہے دیٹ آئی کی ناٹ شیئر, لیکن جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان سب کے ساتھ شیئر ہوا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی. مولانا صاحب نے اپنا بھی ایک پیپر ڈرافٹ تیار کیا ہے اور جو شیئر کیا جا رہا ہے, اور اس میں جو میوچل کنسنسس کے پوائنٹس ہوں گے, جو چیزیں ہوں گی, ان کے اوپر اگری کر کے ہم ایک ترمیم کی طرف جائیں گے جو پاکستان میں رول آف لا کی سپریمیسی کی بات کرے گا, جو پارلیمنٹری سپریمیسی کی بات کرے گا, جو پارلیمنٹری ساورنٹی کی بات کرے گا, اور جو سب کو ساتھ چلانے کی بات کرے گا, اور پاکستان میں جو 35,000 کیسز ہیں جو بیک لاگ ہے اس کو ختم کرنے کی بات کرے گا. تو یہ تو ایک تو ہو گیا, یہ پوائنٹ ہو گیا جس پہ سارے انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل کہ ہماری نمبر گیم پوری ہوگی. جہاں تک اس کے کوئی پوائنٹس ہیں, کوئی اعتراضات ہیں, تو ان کے اوپر ہم ابھی جو فرسٹ فیز میں ڈسکشن شروع ہوئی ہے وہ 8A ہو یا کوئی اور ہو آرٹیکل ہو, یا کوئی ایسے پوائنٹس جس میں گریونسز ہوں یا ان کی فارمیشن کے اوپر گریونسز ہوں, تو ان کو ایڈریس کیا جائے گا. بیٹھ کے فرسٹ فیز میں حکومت کے الائز اس کو ایڈریس کریں گے, پھر مولانا صاحب کی اور ان کی جماعت کو آن بورڈ لیں گے, اور پھر ہماری سیکنڈ فیز میں یہ کوشش ہوگی, اور تمام حکومت کی بھی اور جو حکومتی نمائندے نہیں بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں, ان کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ووٹ کریں, کیونکہ یہ جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں یہ پاکستان میں جو مساق جمہوریت سائن ہوا تھا یہ اس کا حسن تھی. اور انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ اگر یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ پاکستان کو کمزور کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں, تو they will also vote for it and they will be with us on this issue. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے بات مان لی کہ انہوں نے کہا تھا کہ SCO کے بعد ان کو ٹیبل کیا جائے. پھر سوالات یہ بھی ہیں کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہی کیوں, بعد میں بھی ہو سکتی ہیں, اس پہ ذرا زیادہ مزید تھریڈ بیئر ڈسکشن ہونی چاہیے. یہ بھی معاملات تو یقیناً ہیں سامنے, اور آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ معاملات چارٹر آف ڈیموکریسی میں پہلے ہی طے پا چکے تھے, اور ایک زمانے میں مجھے یاد ہے پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ بھی بات کرتی تھی کہ کہاں گیا وہ COD چارٹر آف ڈیموکریسی. تو اب اس پہ اگر کام شروع ہو رہا ہے تو پھر اس میں وہ رکاوٹ کیوں بن رہی ہے, اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक कायरा साहब, मैं चाहूंगा इरफान सदीकी साहब ने, यकीनन इम्पॉर्टेंट है ये सारी आईनी तरामीम, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आपने भी हवाला दिया, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने भी हवाला दिया, और मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडर्स 2014 से कंटेनर से भी कहते थे कहाँ गया वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसके लिए ऊपर इतना इन्होंने मेहनत की, तो उस पर भी अगर काम होने जा रहा है तो बात तो यकीनन है, लेकिन अल्टीमेटली जीरो इन होता है कि आपके पास नंबर्स हैं कि नहीं। इरफान सदीकी साहब क्या कह रहे हैं ये जरा सुन लें। गवर्नमेंट के पास होंगे तो तरमीम होगी, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। गवर्नमेंट के पास नंबर होंगे तो तरमीम होंगी, वरना नहीं होंगी। कायरा साहब, ऐसे ही है, वो क्या शेर है कि घर के तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। तो भाई अगर वो गोल्डन नंबर नहीं है हुकूमत के पास और वो बिल पास नहीं होगा तो फिर मसला क्या है। वो पीटीआई वाले कह रहे हैं हमारा कोई बंदा टूट नहीं रहा, इल्जाम लगा रहे हैं जी पैसे देने से के बावजूद लोग नहीं जा रहे। ओके, वेरी गुड, फेयर इनफ, मुझे नहीं पता कैसी को सूरत हाल है, तो जो अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है, बहुत आला बात है, फिर परेशानी क्या है। सही। तो ये आपने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र किया, और तो यकीनन तो सवाल ये आता है कि यकीनन आपने जब 18वीं तरमीम की तो कोशिश की ये जो अब लेके आए हैं इसको करने की, उसके बाद पीएमएलएन की हुकूमत भी थी, उसमें उन्होंने कोशिश नहीं की, उसके बाद अभी जो पीडीएम की जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, उसमें कोशिश नहीं की। तो ये क्या अचानक तनकीद आती है कि जी 12 जुलाई का एक फैसला क्या आ गया, उन सब चीजों को जो है बाकायदा पहिए लग गए कि बस जल्दी जल्दी ये तरामीम की जाए। देखिए, गुजारिश है कि अगर, मुझे नहीं पता, मैं ऑनेस्टली कर रहा हूँ, मैं इफ के ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर 12 जुलाई का फैसला वाकई खिलाफ कानून था तो क्या उसको सेटिसाइड करना चाहिए या नहीं। मेरी जाती राय पूछते हैं तो पार्लिमान को उसको ओपन डिबेट करके उसको सेटिसाइड कर देना चाहिए, इसलिए कि अदालतें भी किसी नज़म की पाबंद हैं। अगर अदालतों ने इस मुल्क की एग्जेक्टिव को, इस मुल्क की फौज को, इस मुल्क के मीडिया को, इस मुल्क के बिजनेस को, इस मुल्क के मजहबी तबके को, मजहबी तबका तो खैर उनसे ताकतवर हो गया है, लेकिन उन्होंने पार्लिमान को भी ओवरव्यू करना है, तो फिर उनको अपने आप को अपने क्रेडेंशियल साबित करने होंगे। ये नहीं हो सकता कि सेट ऑफ जजेस के बारे में कहा जाए कि ये हुकूमत के साथ है और सेट ऑफ जजेस कहे कि जी वो अपोजिशन के साथ है, और तासर ये दिया जा रहा हो, और आप भी रोज बहस कर रहे होते सारा मीडिया कि जी हुकूमत इसलिए बहस कर रही है कि जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती है, वो बैलेंस को ठीक करना चाहती है, ये सारी बहसें हो रही थी ना। तो ऐसी जुडिशरी जो इतनी तकसीम शुदा है, जो धड़ेबंदी का शिकार है, भाई हमें धड़ेबंदियां नहीं चाहिए, हमें अदालतों से मुनसिफ चाहिए, हमें अदालतों में ऐसी जुडिशरी जो इस सूरत का शिकार हो, वो कैसे इस मुल्क को इंसाफ देगी। तो पहले उनको अपना आप देखना चाहिए। सही। दूसरी बात यह है कि मसला यह है कि इस वक्त आपने हमारी आईनी तरामीम, बिल्कुल 18वीं तरमीम के वक्त हमने कोशिश की, उस वक्त इस पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। बड़े अरसे के बाद आईनी तरामीम हुई थी, बड़े अरसे के बाद जमहूरियत के बहाली का अमल चला था, हम भी चाहते थे कि इत्तेफाक राय से चीजें आगे बढ़े, और इत्तेफाक राय से आगे बढ़ी। आज भी हमारी कोशिश यही है, और हम और बिलावल साहब मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि हमें सबको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सही, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे की राय को समूह के। ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है तो 100% हमारी बात ही मानी जाए। अगर हमारी बात को 70% मान के जाता है और किसी दूसरे की राय को 30% मान के हम सारे ऑन बोर्ड हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात। सही। शौकत यूसुफजई साहब, मैं आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जी 20 करोड़ या पता नहीं 18 करोड़ या पता नहीं कितने, ये कहां से आ रहा है नंबर्स, ये किन का है? कोई मतलब या तो कोई सबूत लेके आए आप लोग तो फिर तो ये बात समझ में आती है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय इंफॉर्मेशन है और मतलब रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त गवर्नमेंट के। कम आउट विद सम प्रूफ कि आप लोग कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 63A के बाद जो फैसला आया है उसके बाद बाकायदा तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है, फ्लोर क्रॉसिंग अलाउ इसलिए हुई है, ये क्या मामलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे कुछ मीडिया की आंखें बंद हैं
उनको ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही। एक बंदा उठ के कहता है जी हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की है इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो भाई आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हम तो नहीं थे ना। और जमहूरियत में ये किसने कहा आपको कि सारी सोचें एक होंगी? जमहूरियत में हमेशा सोचें मुख्तलिफ होती हैं और वो जो मुखालिफ की सोच होती है उसको भी जगह दी जाती है। लेकिन यहाँ बैठे हैं डिक्टेटर, ये जमहूरियत के नाम पे डिक्टेटर बैठे हुए हैं और ये किसी और की बात सुनना ही नहीं चाहते। ये बस आप अपने आप को ये मौलवी वतन कहते हैं जिनका मुल्क का बेड़ा गर्क करके बैठे हैं और इनको बाकी सारे वो लगते हैं कि बस ये तो गद्दार हैं, ये तो बस इंतशारी हैं, ये तो पता नहीं तोड़ फोड़ करने वाले हैं। यार एहतजाज करना कौन सा उस पर आगे चल के बात करेंगे। अभी तो आईनी तरामीम पे बात करें ना। अभी तो आईनी तरामीम पे एहतजाज पे बात करेंगे आगे चल के। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि आप लोगों की भी आंखें खुल जाएं कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से MNAs को धमकाया जा रहा है, उनकी फैक्ट्रियां बंद की जा रही है, उनके डेरों को मुसम्मार किया जा रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको नजर नहीं आ रहा है मीडिया को, लेकिन ये अच्छी बात है। अगर मीडिया को नजर आता तो फिर वो मीडिया पे चलता, फिर इनको तकलीफ होती। तो ये तकलीफ तो अब नहीं देना चाहते, अच्छी बात है। ये सारी चीजें खुलकर आ रही है। ये आपको किसने कहा है कि ये और ये इसका क्या सबूत होता है कि आप फलां ने कहा कि जी ये तो ओपन सीक्रेट है यार, सारी दुनिया को पता है। कल असद कैसर साहब ने बोला, शौकत यूसुफ से बात कर रहे हैं ना, दो बंदे से आप बात करा। मैं आप ही से मुखातिब हूँ, मैं आप ही से मुखातिब हूँ। जी मुकम्मल करें। देखिए मेरी बात सुने, ये जिस तरीके से ये धूस धांधली, जिस तरीके से धमकाना, जिस तरीके से ये पीछे पड़े हुए हैं, वरना चीजें तो सामने है। ये एक तरफ PTI को गद्दार कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं उनके MNAs हमें वोट करेंगे। भाई क्यों करेंगे आपको? क्योंकि आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की है, क्योंकि आप मिलकर खाने लगे हैं, पहले अलग अलग खाते थे। तो इसका हम जिम्मेदार हैं, हम बिल्कुल इसकी मुखालफत करेंगे और कर रहे हैं। हमारा जमहूरिया के ना, आप अक्सरियत दिखा दें, आपके पास अक्सरियत नहीं है तो आप कैसे ये पास कर रहे हैं? पहले तो ये पूछना चाहिए ना। ये जो पीपल्स पार्टी अपने आप को कहती है फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या जमहूरियत में अपोजिशन नहीं होती है? अपोजिशन अगर मुखालफत करे तो वो गद्दार हो गई। ये पता नहीं कौन सी जमहूरियत में रह रही है, कौन सी जमहूरियत की प्रचार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मेरा जब उसकी हुकूमत खत्म कर रहे थे शौकत यूसुफ साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से मांग के 2 पे पहुंची है, तो आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत आपने तबाह कर दी। इसको आप तरक्की कहते हैं कि जी एहतजाज करने आ रहे हैं, ये तरक्की को रोकना चाहते हैं। ये कौन सी तरक्की है जो 602 पे? अब आप सुन लेंगे, जवाब दे ना। हमने अब आप सुन ले, अब आप सुन ले शौकत यूसुफ ज़ई साहब, शौकत यूसुफ ज़ई साहब, सुन तो लेना। आप मतलब एक हिस्ट्री रिपीट कर दी। बात यह है कि आपके अपने पार्टी के चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी में बैठे हैं, गौर व फिक्र हो रही है, इन्हीं आईनी तरामीम के ऊपर बहस भी कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब भी आज बैठे हुए थे। आप उनको बताएं ना, उनको कहें कि जी आप लोग क्यों जाके बैठ रहे हैं उस कमेटी में जब आपने वोट ही नहीं करना, आपको जब गद्दार कहा जा रहा है। सवाल मेरा यह था कि आप बताएं कि कहां पे प्रूफ अवेलेबल है कि 20 करोड़ रुपए आपको शौकत यूसुफ ज़ई को ऑफर हुए हैं। सवाल मेरा इतना था। मैं आपके पास वापस भी आता हूं। बैरिस्टर दानिया, ये अच्छी बात है कि आप ये सवाल उठा रहे हैं और मुझे खुशी होगी कि दानियाल साहब जो है ना, वो भी उसकी वो कर ले हैं कि नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है। देखिए हमारे जो MNAs हैं, अब जाहिर है हमारे MNAs कह रहे हैं, तो उसमें अब सबूत क्या? अब आप सबूत क्या, वो आपको चेक दे रहे हैं क्या कि हम आपको सबूत पेश कर दीजिए? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको चाहिए कि आप इसकी मजम्मत करें कि भाई आप लोगों ने वीडियोस बनाई नहीं है, आपके पास वोट नहीं है, तो आप कैसे आप लोगों ने बाकायदा अमेंडमेंट, पार्लियामेंट का काम है अमेंडमेंट कराना। में आप लोगों ने वीडियोस बनाई थी, बिल्कुल आपके पास सबूत मौजूद थे, लेकिन आपके पास सबूत थे, आप लोगों ने वीडियोस बनाई थी। जी PTI वोट करेगी, आपको क्यों करेगी PTI? मैं तो नहीं कह रहा आप जाके वोट करें, मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपको मुखालफत करनी चाहिए, ऑपोजिशन में है। लेकिन अगर कोई मुल्क की मुफाद में नहीं, हमें तो ये चले बिल्कुल ठीक है।
बैक। नाज़रीन, अब बात तो शुरू हो चुकी भी है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, इंतहाई अहम शंघाई ताउन ऑर्गेनाइजेशन की है और 15-16 अक्टूबर को, लेकिन पीटीआई ने 15 तारीख को डी चौक पर अभी तक यही है उनका फैसला, जिसकी मुखालफत की है अली अमीन गंडापुर, वो भी एक ज़ेर ताब है। जरा सुन ले ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं, तो फिर मैं चाहूंगा कि इस पर क्विक कमेंट भी कर दें शौकत यूसुफ ज़ई साहब। एक ऐसा लम्हा है 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये कॉल जो है 20 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है। पाकिस्तान की सालमियत पे हम उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल हो। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को, फिर इस इज्तिमा को सैबोटाइज करने की इजाजत नहीं देंगे। मैं वाशगाफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, कतई तौर पर इजाजत नहीं देंगे। बानी पीटीआई के लफ्ज इस्तेमाल कर, एब्सोल्युटली नॉट। वो तो जाली एब्सोल्युटली नॉट था, ये असली एब्सोल्युटली नॉट है जो मैं कह रहा हूं, ये नहीं होगा। कायरा साहब, ये यकीनन अगर आप पहली जो गुफ्तगू हुई थी उस पर भी एक ब्रीफ सा कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास है जिसमें बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं, और अभी तक जो एज वी स्पीक 15 अक्टूबर की कॉल है डी चौक पर पीटीआई की कि जी उन्होंने वहां पर एहतजाज करना है। अली अमीन गंडापुर साहब शायद मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन वो रीजन दे रहे हैं कि जी हमारे पास अब फंड्स की कमी होगी। कमर जमान कायरा साहब। जमीर, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की जो तारीख है 75-76 साल, हमारा माजी कोई ऐसा ताबनाक नहीं है। जमहूरियत हवाले से मार्शल लॉ लगते रहे, जमहूरियत डीरेल होती रही, कब्जे होते रहे, लोग बिकते रहे, वफादारियां तब्दील करते रहे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अदालतें फौज के कहने पे फैसले करती रहीं, अजीब किस्म के फैसले आते रहे, लेकिन अच्छे फैसले भी हुए, अच्छे दौर भी आए। अनफॉर्चुनेटली हम बुरे एतबार को ज़्यादा याद रखते हैं, अच्छी बातों को कम, लेकिन ये बहरहाल एक माजी है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि अगर सबूत है तो बिल्कुल सामने लाएं, कौम के सामने रखें, एक्सपोज करें कौन खरीदो फरोख्त कर रहा है। अब कौम खरीदो फरोख्त नहीं होने देगी, और यही अमल हम बार बार आपको कह रहे हैं कि जो अगर इस इलेक्शन पे एतराज था या है, तो 2018 के वक्त में भी आरटीएस बैठ गया था, वहां पे भी बड़े बड़े सवाल थे, और उसके बाद जो इलेक्शन हुए उन इलेक्शंस ने साबित किया, बाय इलेक्शंस, कि वो इलेक्शन कैसा था। लेकिन और उस इलेक्शन से पहले जो कुछ एजेंसियों ने किया, हमारे लोगों को तोड़ के पीटीआई में शामिल किया। अब मैं किस किस की दास्तान सुनाऊं। पहले ही मेरे भाई शौकत यूसुफ ज़ई साहब जरा आज नाराज हैं, गुस्से में हैं। सो अर्ज ये है कि उस दास्तान को छोड़िए, ये बदकिस्मती की बात है। लेकिन पीटीआई के लोग वोट नहीं देंगे, वो कह रहे हैं हमारे लोग तो हमारे साथ है, बिकेंगे ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत आला बात है, हम उनको सलाम करेंगे जो नहीं बिकेंगे। फिर परेशानी क्यों है, फिर इतनी घबराहट क्या है? रही बात कि क्या हुकूमत को ये काम करना चाहिए, ये हुकूमत की ख्वाहिश है। देखिए, एक बात याद रखिए, जमहूरियत में कसरत राय या 2/3 अक्सरियत, आम कानून के लिए कसरत राय और आईनी अमेंडमेंट के लिए 2/3 अक्सरियत के साथ आप कानून पास बना सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। आईनी अमेंडमेंट के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। अगर किसी को वो अच्छी नहीं लगती तो उसको रोकने के लिए उसके पास कोई रास्ता सिवाय इसके नहीं है कि जब वो पास हो जाएगी तो वो इत्तला होगा, और उसके बाद वो लोगों के पास जाए, वो इलेक्शन में जाए, लोग उसको वोट दें, और वो वक्त उसको मिले तो वो आके उसको अनडू कर दे। इसके दरमियान में कोई रास्ता नहीं होता, ना धमकियां चलती हैं, ना गाली गलौज से काम चलता है, ना टीका मुश्ती से काम चलता है। हाँ, हमारे मुल्क में अदालत का एक रास्ता जरूर निकाल दिया गया कि 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम की सूरत में 18वीं तरमीम को चैलेंज करा के और फिर पार्लियामान की गर्दन पे उंगली रख के इफ्तिखार चौधरी ने हमसे अमेंडमेंट करा ली। वो एक रास्ता था, लेकिन वो बदकिस्मती का रास्ता है। उस पर 3 रुकनी बेंच भी आज तश्कील दे दिया गया है, आईनी तरामीम के खिलाफ अदालत में सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। कारा साहब, क्विकली, 15 अक्टूबर को पीटीआई बजिद है डी चौक पे जी। देखिए, मैं ये समझता हूं कि पीटीआई ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जो उनके अपने लिए जहर कातल हैं। ये भी उन्हीं में से एक फैसला है।
یہ فیصلہ وہ پینڈ کریں, وہ 20 کے بعد کا کوئی 18 کے بعد کی کوئی ڈیٹ رکھ لیں, ضرور کریں احتجاج, اور گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جگہ طے کر لیں. اس احتجاج کو اگر انہوں نے جاری رکھا تو ہمارے کئی مخالف ایسے ہیں جو SCO کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد نہیں چاہتے, انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی ہے. اگر ان میں سے کسی نے یہ بہانہ لے لیا یا اس کو استعمال کر لیا اور یہ وہ لوگ نہ آئے, یا یہ کانفرنس کسی طرح تھوڑی بہت اس میں کوئی ہلچل ہوئی, تو یاد رکھیے PTI کے کارکن کو یہاں ملک کے لیے نقصان دے ہوگا, اور اس ملک کے اندر اس کو لوگوں کو فیس کرنا مشکل ہو جائے گا, اس لیے کہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہے. یار آپ پارلیمانی پارٹی میں آ کے بیٹھتے ہو نا, مسلم امہ کے ایشو کے اوپر بڑی مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتے, آپ نے کیوں وہاں پہ یہ اظہار دیا کہ جی ہم قومی قیادت کے ساتھ نہیں ہیں, ہم قومی اتفاق رائے کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیوں نئے نئے سوال آپ نے کھڑے کیے اپنے لیے؟ آپ کے پہلے بہت سارے سوال تھے اور کھڑے کر دیے. بھئی آپ جانے سے پہلے کہتے کہ ہم ان کو نہیں مانتے, ہم ان کی حکومت کے خلاف ہیں, فلاں جو بھی ان کا موقف ہے. جمیل بھائی مجھے ٹائم دیں گے؟ ویری رائٹ, وہ باقاعدہ اپنے مجھے ٹائم دیں گے. سرنی سے چلیں گے تو یہی فیصلے ان کے کارکنوں کو, ان کے لیڈرشپ کو عوام کے اندر ان پاپولر بھی کریں گے, یہ اپنے کارکن کو تھکائیں گے. ٹھیک ہے, جذبہ ہے ان کا, ہمیں ان کو جذبوں کو سلام ہے, لیکن اس فیصلے سے پاکستان کے مفاد کا نقصان ہے. اس فیصلے کو وڈرا کریں, 18 کے بعد کی کوئی ڈیٹ رکھیں, ورنہ میری بات یاد رکھے میرے بھائی یوسف زئی صاحب, مائنڈ نہ کیجیے گا, اس سے پہلے بڑے بڑے طاقتور آئے جن کو بڑا زوم تھا تاریخ میں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں. خان صاحب کو بھی یہ زوم ہے. ایک غلط فیصلہ آپ کو آسمان کی بلندیوں سے نکال کے اور گڑھوں میں پھینک دیتا ہے, یہ ایسا ہی فیصلہ ہوگا. شوکت یوسف زئی صاحب, کوئک کمنٹ سر, فائنل کمنٹ پہ میں نے دیکھیں اتنا ٹائم آپ نے دیا اور مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا, لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے, یہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح. بسم اللہ. دیکھیں یہ ہر کوئی مشورے تو دیتا ہے, لیکن یہ مشورے یہ بھی دے نا گورنمنٹ کو, جو وزراء آتے ہیں جو یہ آگ نکالتے ہیں اپنی زبانوں سے اور اپنے الفاظ سے, جو نفرتیں پھیلاتے ہیں کہ یہ غدار ہے, وہ غدار ہے, اور پھر آ کے کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ یہ آپ نے عمران خان سے ملاقاتیں بند کر دی, یہ ٹائم تھا اس طرح فیصلے کرنے کا. آپ نے سیاسی ورکروں کو بند کر دیا, ان پہ تشدد کر رہے ہیں جیلوں کے اندر, تھانوں کے اندر. آپ کہتے ہیں جی تعاون کریں, تو یہ دیکھیں اس طرح, اور ہمیں کہتے ہیں جی جلاؤ گراؤ کرنے آتے ہیں. کون سے ہم نے آگ لگائی ہے بتائے تو صحیح نا. اگر موٹر وے کھودی ہے تو حکومت نے کھودی ہے, کیوں کھودی ہے بھائی؟ ہم نے احتجاج کیا, آئے ڈی چوک میں احتجاج کر کے چلے گئے, ہم نے کون سی آگ لگائی ہے؟ ہم نے کس پہ حملہ کیا ہے؟ یہ ان کا وتیرہ بن گیا ہے. آ کے اس طرح دیکھیں, طاقت کے زوم تو ان کے اندر ہے نا. آپ یہ طاقت کے نشے میں بات کرتے ہیں. بھئی آپ اگر جمہوریت آپ کے اندر ہے تو آپ جمہوری انداز سے بات کریں نا. آپ پہلے تو آ کے سارا دن صبح سے شام تک وہ پنجاب کی وزراء, وفاقی وزراء, وہ آ کے جو ہے نا کائرہ صاحب کوئک کمنٹ دینا چاہ رہے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب آپ کی اجازت سے, بالکل شوکت یوسف زئی صاحب آپ کی اجازت سے کائرہ صاحب ایک کوئک کمنٹ, کائرہ صاحب سینئر لیڈر ہے, کائرہ صاحب ایک کوئک کمنٹ لے رہے ہیں. خریدا ہی نہیں ہے کوئک کمنٹ شوکت یوسف زئی صاحب, کائرہ صاحب کوئک کمنٹ لے لیں ایک چھوٹا سا. شوکت یوسف زئی کس نے کیا تھا؟ مسلم نون نے کیا تھا. یہ کہتے ہم تو کرتے نہیں ہیں, شاید دانیال چودھری صاحب اس کا عمر کا ان کو پتہ نہیں ہوگا. تو دیکھیں شوکت یوسف زئی, شوکت یوسف زئی کوئی کمنٹ لے لیں. کائرہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, بریف سا کمنٹ. جی کائرہ صاحب کوئی میں اپنی بات ختم کر دوں. گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک بند کر دیتے ہیں, تو ملک یہ خود بند کرتے ہیں. ہم نے کون سا ملک بند کیا ہے؟ احتجاج کرنا, یا تو یہ بتا دیں کہ جمہوریت میں احتجاج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.